اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بها ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم المأثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف ضرب اللہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ صیبۃ اصلها ثابت فرعها فی السماء صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر شجر طیبہ کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک درخت کا تذکرہ کیا ہے جسے شجر طیبہ کہا جاتا ہے، اور اللہ نے جہاں کے اوپر شجر طیبہ کا تذکرہ کیا ہے وہیں کے اوپر شجر خبیثہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ نے قرآن کے اندر آل محمد علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کو دیکھیں، پورا قرآن مجید حقیقت میں محمد و آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے۔ یہ ادا کرتے رہے، قرآن مجید بنتا رہا۔ یہ رزم میں آئے تو آیت نازل ہوئی، یہ بزم میں آئے تو آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے محبت سے کھانا کھلایا تو آیت نازل ہوئی، کسی کو بلا لیا تو آیت نازل ہوئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی، پورے قرآن کے اندر جہاں تک کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں 300 مقامات ایسے ہیں جہاں کے اوپر اللہ نے لفظ الم تری استعمال کیا ہے۔ کم سے کم 300 مقامات ایسے ہیں جہاں کے اوپر اللہ نے لفظ الم تری استعمال کیا ہے۔ میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ اور کسی نے مسکرا کے کہا کہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے آل محمد علیہ السلام کا، اور اسی قرآن کے اندر اللہ ایک درخت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ حقیقت میں اس درخت کے اوپر عشرہ عشرون پڑھا جائے، خمسون پڑھا جائے تب بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ فضیلت کے ابواب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کلمہ طیبہ شجر طیبہ جیسا ہے۔ جب اس آیت کو لوگوں نے پڑھا تو اپنے اپنے اعتبار سے سوچنا شروع کیا کہ یہ کون سا درخت ہے جس کا تذکرہ اللہ قرآن کے اندر کر رہا ہے، یہ شجر طیبہ کون سا درخت ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کو وہی لوگ بتائیں گے جن کے گھر کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ ہر آدمی قرآن کو بتا بھی نہیں سکتا ہے، وہی بتائیں گے جن کے گھر کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جب انہوں نے پڑھا تو اپنے اپنے اعتبار سے درخت کو سمجھا کہ فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے، لیکن جب ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، دق الباب کرنے کے بعد امام باہر تشریف لے آئے تو امام سے سوال کیا یبن رسول اللہ، قرآن کے اندر ہم نے پڑھا ہے اللہ نے ایک درخت کا تذکرہ کیا ہے جسے شجر طیبہ کہا جاتا ہے، یہ درخت کون سا درخت ہے؟ ہم نے بہت محسوس کیا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ درخت کون سا ہے۔ اب امام مسکرائے، آپ کے مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تم نے اس درخت کو دنیاوی درخت کو سمجھ رکھا ہے، یہ دنیاوی درخت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اصلها محمد فرح امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ ثمرتها، دوسرے مقام کے اوپر والائمۃ علمها وشیعتها اوراقها، صلوات بھیجے محمد وآلہ۔
امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ درخت کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا دنیاوی درخت نہیں جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر کون سا درخت کا جاننا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ درخت کون سا ہے، یہ دنیاوی درخت نہیں ہے۔ پھر مولا کون سا درخت ہے؟ ارشاد فرمایا اصلھا محمد فرعھا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ ثمرتھا والائمۃ علمھا وشیعتھا اوراقھا۔ ارشاد فرمایا جس کی جڑیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی شاخیں مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جس کا پھل ہمارے ائمہ علیہ السلام ہے۔ پھر آپ کا تذکرہ کیا وشیعتھا اوراقھا، شیعہ ہمارے اس درخت کے پتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن کے اندر شجر طیبہ میں آپ کے لیے کہا ہے کہ یہ درخت کے پتے ہیں، آپ کو شجر طیبہ کا پتہ کہا گیا ہے۔ مدرسے کے اندر، حوضے کے اندر، جس کے بانی سرکار فخر الامہ مرزا عالم صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے، انہوں نے اس کا قیام کیا، اور یہ بہت پرانا عشرہ جو ہو رہا ہے، بہرحال ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، غور فرمائیے گا، اہل علم حضرات تشریف فرمائے، اس لیے باتیں بہت جلدی آپ کی خدمت میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا وشیعتھا اوراقھا، شیعہ ہمارے اس درخت کے پتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے درخت کو سب سے زیادہ فائدہ کون پہنچاتا ہے؟ تو ہر پڑھا لکھا آدمی کہے گا کہ جڑوں کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر جڑیں اس کی اچھی ہیں تو شاخیں خود بخود اس کی ہری بھری ہوں گی، اور اگر جڑیں اس کی گڑبڑ ہیں تو شاخیں خود بخود مرجھا جائیں گی۔ ارشاد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ اس درخت کی جڑیں ہیں، اور شیعہ ہمارے اس درخت کے پتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، پتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹہنی سے لگا رہتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹہنی سے لگا رہتا ہے، اور جب تک ٹہنی سے لگا رہتا ہے تب تک ہرا بھرا رہتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تک ٹہنی سے لگا رہتا ہے تب تک ہرا بھرا رہتا ہے، اور جیسے ہی ٹہنی کو چھوڑ دیتا ہے وہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب زمین کے اوپر آتا ہے تو سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اچھے خاصے ہرے بھرے تھے، اب کلر بدل گیا، پیلے ہو گئے، اور زیادہ شعاعیں پڑی تو ٹیڑھے ہو گئے، ادھر سے بھی اکڑے ہیں ادھر سے بھی اکڑے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس لیے ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے اصلی مالک سے رزق لینا بند کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد والو۔ انہوں نے اپنے اصلی مالک سے رزق لینا بند کر دیا۔ اگر یہ ٹہنی سے لگے ہوتے، اپنے اصلی مالک سے رزق لیتے رہتے، تو کبھی بھی یہ ٹہنی کو نہ چھوڑتے۔ کیوں ارشاد فرمایا شیعہ ہمارے اس درخت کے پتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہہ کے، امام نے جو بتایا ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ کتنا بھی ماہر نباتات ہو، توجہ کیجئے گا، کتنا بھی ماہر نباتات ہو، اس کے پاس بہت علم ہو کہ وہ درخت کو پہچان سکتا ہے، لیکن بغیر پتے کے کبھی درخت کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ جب پتا دیکھے گا تبھی درخت کو پہچانے گا یہ فلاں چیز کا درخت ہے، اور اگر پتے کی معرفت نہیں ہے تو کبھی بھی درخت کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ آپ کو کہا ہے شیعہ ہمارے اس درخت کے پتے ہیں، تو آپ چلیں، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا ملنا جلنا، آپ کے استوار اس طریقے سے ہو کہ لاکھوں مسلمان نظر آتے ہو، یہ بالکل الگ دکھائی دے رہا ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ تو ارشاد فرمایا وشیعتھا اوراقھا، شیعہ ہمارے اس درخت کے پتے ہیں۔ آپ کو شجر طیبہ کا پتہ کہا گیا ہے۔ بحمداللہ ہم لکھنؤ کے اندر رہتے ہیں، ملیح آباد ہم سے بہت قریب ہے، کبھی ادھر سے آپ گزریے اس زمانے میں جب جو ہے پتے زمین کے اوپر گرتے رہتے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے، دیکھیے باغبان کا مالک کھڑا رہتا ہے، اس کے ہاں جو خادم ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی جاروب ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پتوں کو جھاڑا جاتا ہے، اور بڑے غصے میں وہ جھاڑتا رہتا ہے، اور جھاڑنے کے بعد ایک جگہ انبار لگاتا ہے، صرف انبار لگا کے چھوڑ نہیں دیتا۔ غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، انبار لگا کے اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اپنے جیب سے نکالتا ہے دیا سلائی، اور اس کے بعد اس کے اندر آگ لگاتا ہے۔ چونکہ ہمیں معرفت نہیں، ہم نے خاص آپ سے پوچھا کہ آپ
یہ جلوا کیوں رہے ہیں؟ کہا معاملہ یہ ہے مولانا صاحب، ان کو جلا دینا بہتر ہے، اگر یہ نہیں جلائیں گے تو کل کے دن دوسرے پتوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے وَشِیَّتُهَا أَوْرَاقُهَا، شیعہ ہمارے اس درخت کے پتے ہیں۔ بہت جلدی فضیلت کا ایک باب اور سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، اکثر و بیشتر دادا کو پوتے سے محبت ہوتی ہے اور پوتا دادا کے ساتھ گھومتا بھی رہتا ہے۔ دادا کے ساتھ جا رہا ہے جنگل کے اندر، اس نے دادا میاں سے پوچھا دادا بتائیے کاہے کے درخت ہے؟ دادا نے بغیر دیکھے کہا یہ امرود کا درخت ہے۔ پھر پوچھا دادا یہ بتائیے کاہے کا درخت ہے؟ کہا یہ آم کا درخت ہے۔ اور آگے بڑھے، دادا یہ کاہے کا درخت ہے؟ کہا یہ سیب کا درخت ہے۔ یعنی جو پوچھتا رہا پوتا فوری طور پر جو ہے جواب دادا دیتے رہے کہ یہ فلاں چیز کا درخت ہے، یہ فلاں چیز کا درخت ہے، لیکن ایک درخت کے قریب جب پہنچے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے درخت ہے تو کاہے کا درخت ہے۔ پوتا بھی بڑا ضدی مزاج کا تھا، دادا کا دامن پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، دادا جلدی بتائیے کاہے کا درخت ہے، دادا جلدی بتائیے کاہے کے درخت ہے۔ اب دادا کی سمجھ میں خود نہیں آ رہا ہے دادا بتائیں تو کیا بتائیں۔ اب دادا نے کیا ایک پتے کو توڑا اور توڑنے کے بعد اس کو مسلنے کے بعد اس کو سونگھا، جسے کہا جاتا ہے قوت شامہ۔ سونگھنے کے بعد بتائیے فلاں چیز کا درخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں معرفت نہ ہوتی ہو تو وہاں کے اوپر پتے کو مسل کر سونگھ کے پہچانا جاتا ہے یہ کس چیز کا پتا ہے۔ ہم بھی ایسے رہیں جہاں کہیں بھی نہ پہچانے جائیں، کوئی نہ کوئی ایسی خوشبو آئے کہ محسوس ہو جائے کہ یہ اس درخت کا پتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، ارشاد فرمایا اصلها محمد، فرعها امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جس کی جڑیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی شاخیں مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم نے دنیا کے اندر درخت دیکھا جناب والا، بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہے، لیکن آج تک کوئی درخت ایسا نہیں ملا کہ جس کی شاخیں آسمان سے مل رہی ہو۔ کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کی شاخیں آسمان سے ملتی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ جڑیں زمین کے اندر ملیں گی اور درخت بھی دکھائی دے گا، لیکن آسمان سے ملتا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ ہم بھی اس بات کو سوچنے لگے کہ ہمارے در کے اوپر آؤ، ہم تمہارے مسئلے کو حل کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ مکہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے بت خانے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں رسول مقبول یا علی ان بتوں کو توڑا جائے۔ ایک یہ بحث کی جاتی ہے کہ صاحب ہم علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کم رکھتے ہیں، یہ کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم نے محمد کو ہمیشہ نوری مانا، آج بھی نوری مان رہے ہیں اور قیامت تک نوری مانتے رہیں گے۔ محمد کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں، علی کے فضائل بیان کر کے بتاتے ہیں جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا، جس کا جز ایسا ہے اس کا کل کیسا ہوگا، جس کا شہر ایسا ہے اس کا دروازہ کیسا ہوگا۔ ہم علی کے فضائل بیان کر کے یہ بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ ان بتوں کو توڑیے۔ ایک مرتبہ جیسے علی نے سوچا کہ میں محمد کو اٹھاؤں، آواز قدرت آئی 18ویں پارے کے اندر کہ میرے حبیب مجھے نہ جھکاؤ اور میری تصویر کو نہ جھکاؤ، وَحْفِظْ جَنَاحَكَ ذُل، خود بخود جھک جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ علی کے فضائل نہیں ملیں گے، پہلے قرآن کے اندر تلاش کرو پھر آل محمد مل جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جیسے یہ جملے کہے جبرائیل نے پیغام آ کے دیا، محمد نے علی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بلند کیا۔ بڑی مشہور روایت ہے لیکن اس کے اندر ایک راز ہے جو آپ کی خدمت پر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بلند کیا۔ جب بلند کیا تو بت ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے آ رہے ہیں، بت ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے سوال کیا، یا علی آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ اب سمجھے ارشاد فرمایا
اسلحہ محمدن فرحہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل. لیکن عزیزان گرامی دنیا والوں نے آل محمد علیہ السلام کی قدر نہ کی. ہمیشہ جہل نے علم کے اوپر وار کیا ہے. جہاں کہیں بھی فرش ازا بچھتی ہے، شام سے ایک بی بی آتی ہے، آتی ہوئی ہے جنت البقیع کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس، اماں جان چلیے فلاں جگہ فرش ازا بچھ گئی. بھیا کے ماتم دار جمع ہو گئے. آنے کے بعد آواز دیتی ہے میرے لال کے اوپر گریا کرنے والے، میرے لال کے اوپر فرش ازا بچھانے والے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والے، یہ تمہارے اشک رائے گا نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی میرے نگاہوں کے پڑھے ہوئے جملے ہیں. جب فرش ازا بچھتی ہے تو اکیلے ثانیہ زہرا نہیں آتی ہیں، ان کے ساتھ حسین کی ننھی سی جان آتی ہے جنہیں ہم آپ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ذاکر فضائل بیان کرتا ہے مومنین خوش ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ذاکر نے پہلو بدلا، نام حسین آیا، آنکھیں نم ہونے لگتی ہے. ننھی سی بچی سوال کرتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو یہ خوش ہو رہے تھے، یہ رونے کیوں لگے؟ ارشاد فرماتی ہیں میرے لال تمہارے بابا کی مصیبت ایسی ہے کہ جب مصیبت کا تذکرہ کیا جائے تو آنکھیں نم ہونے لگتی ہے. عزیزان گرامی روز عاشوراء سرکار سید الشہداء کئی مقامات ایسے آئے ہیں جہاں حسین باواز بلند روئے ہیں. اللہ اکبر. کئی جگہ ایسی ہے جہاں حسین چیخ کے روئے ہیں. حسین نے جب ننھی سی قبر کھودی ہے، اپنی ننھی سی جان کو دفن کیا، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد حسین چیخ کے روئے ہیں. اللہ اکبر. جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا حسین نے، آسمان کی طرف حسین چیخ کے روئے ہیں. عزیزان گرامی جب عباس نے پکارا ہے حسین کو، حسین جب چلے ہیں تو چیخ کے روئے ہیں. خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے جو امام مظلوم کربلا نے دیکھے ہیں. عزیزان گرامی چند لمحوں میں گفتگو ہوئی، روح قفس انصری کو پرواز کر گئی. حسین نے علم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے کے چلے ہیں. جیسے جیسے علم قریب آ رہا تھا، ننھی سی بچی سب سے کری دیکھو اب تمہیں پانی ضرور مل جائے گا. میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. علم اور قریب آیا، علم اور قریب آیا. ایک مرتبہ ننھی سی بچی نے دیکھا علم تو دکھائی دے رہا ہے لیکن علمدار نظر نہیں آتا. قریب آئی، آنے کے بعد کہا بابا یہ بتائیے میرا چچا کہاں گیا؟ کہا تمہارا چچا فرات کے کنارے مار ڈالا گیا. عزیزان گرامی روایت کے جملے ہیں. علامہ دربندی تحریر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ننھی سی بچی نے علم کے پھریرے کو پکڑ کے جو مرثیہ پڑھا ہے، اگر مرثیہ پڑھ دیا جائے تو کلیجے پھٹ جائیں گے. بس کچھ مصرے مجلس تمام میرے عزیزو. ایک مرتبہ ننھی سی بچی نے علم کے پھریرے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد فرات کا رخ کر کے آواز دیتی ہے اے میرے چچا، اے میرے غیور چچا، اے میرے دل جال چچا، اے میرے عزیز چچا، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا آپ فرات کے کنارے مارے جائیں گے. یہ بھتیجی پیاسی مر جاتی لیکن کبھی پیاس کا شکوہ نہ کرتی. اے میرے چچا ہو سکے تو لوٹ آئیے. یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے واپس آیا، چوتھے امام نے ارشاد فرمایا اے بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دو حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے. بشیر یہ کہتا ہے میں مدینے کے اندر داخل ہوا، میں نے اعلان کرنا شروع کیا ہائے حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے. جب میں یہ آواز دے رہا تھا مدینے کی گلیوں سے رونے کا کوہرام برپا ہو رہا تھا. جب یہ آواز دیتے دیتے میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا، جیسے میں نے کہا حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، ارے محلے بنی ہاشم کا ایک دروازہ کھلا. ایک بلند قامت کی بی بی عصا کا سہارا دیے ہوئے میرے قریب آئی. آنے کے بعد کہا بشیر، اے بشیر اپنی زبان کو روک لے بشیر، میرا حسین مارا نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے حسین کے ساتھ میرا عباس گیا تھا. اللہ اکبر. بشیر یہ کہتا ہے میں نے قسم شرعی کھائی واللہ بی بی حسین مارے گئے، حسین شہید کر دیے گئے. اس بی بی نے چند لمحے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکایا، جھکانے کے بعد پیشانی کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد نجف کر رک کر کے آواز دیتی ہے اے میرے والی و وارث یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ارے حسین مارے گئے، عباس نے مدد نہ کی، میں دودھ نہ بخشوں گی. جیسے یہ جملے سننے تھے بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا اے بی بی ایسا نہ کہیے، پہلے آپ کا لال مارا گیا، بعد میں حسین
حسین مارے گئے۔ ارے آپ کا لال بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا کم از کم اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن ہائے آپ کا لال جب گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے کہ وہ سہارا لیتا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، عزیزان گرامی، ام البنین کا روز کا مشغلہ تھا، بقیع میں چلی جاتی تھی، جانے کے بعد اپنے بچوں کو نشان قبر بناتی تھی۔ ایک نشان قبر کے اوپر بیٹھی، اے میرے لال میری تاریکی ہو گئی، میرے لیے دنیا اجڑ گئی، میرے لیے تاریکی ہوگی، لیکن میں تمہارے اوپر گریہ نہ کروں گی، یہ کہہ کے نشان قبر مٹا دیا۔ دوسرے نشان قبر کے اوپر پہنچی، یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ تیسرے نشان قبر کے اوپر پہنچی، یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ سنیں گے، جب نشان قبر کے اوپر پہنچی، دایا ہاتھ نشان قبر عباس کے اوپر رکھا، بائیں ہاتھ سے مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہے، اے میرے لال سارا مدینہ یہ کہتا ہے عباس مارے گئے، عباس مارے گئے۔ ارے کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا اے میرے لال جس نے تمہیں مار ڈالا؟ مجھے قیامت تک یقین نہ ہوتا اے میرے لال تو مارا گیا، لیکن جب زینب کے بازوؤں کے اوپر رسل کے نشان دیکھتی ہوں مجھے یقین ہو گیا اے میرے لال تو مارا گیا۔ لیکن یہ ماں تیرے اوپر نہیں روئے گی، یہ ماں اس حسین کو روئے گی جس کی ماں نہیں ہے۔ جنت سے فاطمہ آ گئی، اے ام البنین عباس میرا بیٹا ہے، میں عباس کے اوپر گریہ کروں گی، تم حسین کے اوپر